الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ سالہ سال سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور آج کل یہ پروگرام بدھ اور جمعرات شام 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں، اور دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خواہ بیماری کا کوئی مسئلہ ہو، خدا نخواستہ جادو یا عصیب جنات کا کوئی معاملہ ہو، آپ کالز کرتے ہیں۔ میں علم العادات کے ذریعے آپ کا حساب لگا کر آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کے اوپر کرم فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح اور شام 3 مرتبہ مجھ پر میری محبت کی خاطر درود پاک بھیجے، رب عز و جل کی طرف اس کا حق ہے کہ رب عز و جل اس کے رات اور دن کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یقینی طور پر الحمدللہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور میری کوشش ہوتی کہ درود پاک کے فضائل پر ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کی جائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ اور بارہا میں نے یہ عرض کیا کہ الحمدللہ ہر پروگرام میں یہی ذکر ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وظائف آپ کو بتاتا ہوں، آپ نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور رب عز و جل آپ کے اوپر رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں وظائف کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایسے وظائف جو ہمارے اسلاف نے الحمدللہ ہمیں عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ظاہر ہے کہ ہم ڈائریکٹ کسی چیز کو نہیں نکال پاتے، الحمدللہ ہمارے محدثین ہمارے مفسرین نے الحمدللہ عز و جل ہمیں وظائف عطا فرمائے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بے شمار حدیث پاک ہیں جس کے ذریعے ہمیں وظائف عطا ہوئے، اور ہم پڑھتے ہیں۔ رب عز و جل کی رحمتوں سے ہمیں اس کا ثواب بھی ملتا ہے، اور ساتھ میں رب کریم ہماری مشکلوں میں بھی آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف ایک چیز حائل ہے، اور وہ ہے موت۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی کی کہ مرتے ہی، گویا مفسرین فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے تحت کہ مرتے ہی بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا جو آیت الکرسی پڑھنے کا ہر نماز کے بعد پابند ہوگا۔ تو ہمیں ان احادیث مبارکہ پر بھی عمل کرنا چاہیے، اور وظائف میں بھی بہت دل جمعی کے ساتھ رب عز و جل کی رحمتوں پر انحصار کرتے ہوئے وظائف پڑھنے چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ضرور بالضرور کامیابی ہوگی۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ ہم کسی مقصد کے لیے کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، اور اس میں خدا نخواستہ ناکامی ہو، یا مطلب یہ کہ وہ کام نہ ہو۔ یہ تو ہے نا کہ جو وظیفہ پڑھا ہے، رب عز و جل کا ذکر کیا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت مبارکہ کا ورد کیا ہے، اس کا ثواب تو ہمارے نامہ اعمال میں الحمدللہ ضرور بالضرور لکھا جائے گا۔ تو ثواب کی نیت شامل ہاتھ رکھیں تو انشاءاللہ ثواب کے مستحق ہوں گے، اور اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے وظیفے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور بالضرور رب کی رحمتیں شامل حال ہوں گی۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو اس وقت بند کر دیں جب آپ کی کال کنٹرول روم میں موصول ہو چکی ہو، اور دوسری بات یہ کاپی پینسل اپنے پاس ضرور رکھا کریں تاکہ وظائف بھی لکھ سکیں۔ اور ایک اور بہت اہم احتیاط بارہا میں نے عرض کیا ہے، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں
کہ جس کا مسئلہ ان کا نام والدہ کا نام پہلے بتا دیا کریں تاکہ میں حساب لگانے میں میرے لیے آسانی ہو. اور اگر رشتے کا استخارہ ہو تو 4 نام چاہیے, لڑکا لڑکی اور دونوں کی والدہ کا نام چاہیے ہوتا ہے. اسی طریقے سے اولاد کے لیے اگر کوئی سوال کرتا ہے میرا بھائی یا بہن کال کرتا ہے تو اس میں میاں بیوی اور دونوں کی والدہ کے نام مجھے پہلے بتا دیا کریں تاکہ جتنی دیر میں آپ سوال کریں گے اتنی دیر میں انشاءاللہ میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا لوں گا اور رب کی رحمتوں سے انشاءاللہ وظائف بتاؤں گا, آپ عمل کریں گے, اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا. تو آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی میرا نام عبدالستار ہے. جی عبدالستار بھائی, آپ کی اور امی؟ میری ماں کا نام ہے الفت بی. الفت بی, ٹھیک ہے, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میرے کو 17 سال سے یہ گٹھیا کا پرابلم ہے. گٹھیا جس کو انگلش میں آرتھرائٹس بولتے ہیں, جی جی جی. اردو میں گٹھیا بولتے ہیں, جوڑوں کا درد. 2 سال سے میں بالکل لیٹ گیا ہوں, یعنی کوئی کام دھندا نہیں کر پا رہا ہوں. تو کہاں رہتے ہیں آپ؟ جی کہاں رہتے ہیں آپ؟ کورنگی میں, کراچی کورنگی. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ امام صاحب ہمارے نا کافی عرصے سے پورے گھر میں ہی مسئلہ ہے. میری بہن, میں امام نہیں ہوں, مقتدی ہوں. امام مطلب نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھتا ہوں, پڑھاتا نہیں ہوں. کیا فرما رہی ہیں آپ؟ بابا جی ہمارے نا پورے گھر میں ہی کافی عرصے سے نا مسئلہ ہے. ہم 5 بہن بھائی ہیں, ایک ہماری والدہ ہے, تو مطلب سب کے ساتھ ہی نا کوئی کہاں رہتے ہیں؟ کودا. آپ کا نام بتاؤ. مقدس. مقدس. آپ کی امی؟ مقدس بنت شریفہ. شریفہ. آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ جی صحت کافی عرصے سے نا صحت میں ٹھیک ہے. اچھا مقدس, کاپی پینسل اپنے پاس رکھیے گا. میں آپ کا حساب تو انشاءاللہ ابھی لگا کے آپ کو بتاتا ہوں. باقی ظاہر ہے کہ پروگرام بڑا مختصر ہوتا ہے, اتنے سارے ایک بندے کے سوال لینا مشکل ہوتا ہے. تو آپ باقی نمبرز پہ ہمارا رابطہ کر لیجئے گا, انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دیں گے. آپ کا میں ابھی پروگرام میں بتاتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی اقبال بابا عرض کر رہا ہوں. میرے بھتیجے کا مسئلہ ہے, نام ہے ان کی والدہ کا رقشی, والد کا نام ہے ضیاءالدین. بچے کا نام تو بتایا نہیں آپ نے. مبشر نام ہے. مبشر کی والدہ رقشی. جی والد کا نام ہے ضیاءالدین. والد کے نام کی ضرورت نہیں ہے مجھے, مسئلہ بتائیے. مبشر کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ بیمار رہتے ہیں زیادہ تر, کے گلے میں خراش ہے. عمر کیا ہے اس کی؟ پیلیا ویلیا کا مسئلہ ہے. عمر کیا ہے؟ عمر عمر ہے ان کی تقریباً 16 سال کا ہے. گلا خراب رہتا ہے, بیمار رہتے ہیں. اللہ آسانی کرے. آپ پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی شادی کے لیے استخارہ کروانا ہے. محمد مجاہد. محمد مجاہد کی امی؟ نذیر مائی. نذیر مائی, ٹھیک ہے. جی لڑکی کا نام ہے افیرہ, عین فے یہ را. افیرہ, ٹھیک ہے. جی افیرہ قدیر, اور اس کی ماں کا نام ہے زبیدہ. زبیدہ, ٹھیک ہے میری بہن. آپ پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. رب کریم بہتری عطا فرمائے. اور پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد انشاءاللہ مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور پروگرام روحانی دنیا میں کالز کا سلسلہ چل رہا تھا. کالز مزید پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. اس سے پہلے عرض کر دوں کہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی رکھ لیں تاکہ آپ اپنے سوالوں کے جواب میں وظائف بھی لکھ سکیں. ساتھ میں میری ویب سائٹ, میرا ای میل ایڈریس, میرے فون نمبرز, میرا یوٹیوب چینل کا ایڈریس آپ کے سامنے ڈسپلے ہوتا ہے, جس کو آپ لکھ پائیں گے اور انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے گا. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میرے 2 مسئلے ہیں بابا صاحب. پہلے نام بتائیے. جی میرا نام ساجدہ اور میری والدہ کا نام نسیم ہے. ساجدہ بنت نسیم. یہ ہے, ہاں جی, پہلا مسئلہ یہ کہ میرا بھائی ہے کاشف ہے, اس کی نا شادی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. نام اپنا بتایا آپ نے اور مسئلہ بھائی کا بتا رہی ہیں. کاشف کی والدہ نسیم. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ہاتھوں میں بابا صاحب اور دل بھی بہت چکواتا ہے, اور ہاتھوں میں بہت زیادہ سوئیں جھکتی ہیں, اور گھر میں نا بدبو بھی بہت آتی ہے. اللہ آپ کو سکون دے. اللہ آپ کے بھائی کے لیے نیک سوال رشتہ عطا فرمائے. میں انشاءاللہ دونوں کے لیے بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں. جی کس کے متعلق میرا نام پوچھنا ہے؟ میرے مطابق سید سعد الدین سخلین نام ہے میرا. سید شہاب الدین، نہیں سعد الدین سخلین. سعد الدین ثقلین. جی کہاں سے بول رہے ہیں؟ انڈیا سے. انڈیا سے. میرے امی کا نام سید آسیہ بیگم. آسیہ بیگم، ٹھیک ہے. کیا مسئلہ ہے؟ رات میں نیند نہیں آتی اور ٹائفائڈ سے ہوتی رہتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. انڈیا کے کون سے شہر سے بات کر رہے ہیں؟ میں عادل آباد سے، حیدرآباد. حیدرآباد دکن سے. اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ثنا ہے، افضال ہے، اور میری امی کا نام مسرت ہے. ثنا بنت مسرت، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میری 3 سال پہلے شادی ہوئی تھی، تو وہ مسئلہ تھا تو وہ ڈیورس ہو گئی. اچھا. اس کے بعد جتنے بھی رشتے آتے ہیں مطلب میری شادی نہیں ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے بیچ میں. اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا. میں انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، آپ کا حساب بھی چیک کرتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بابا صاحب. جی کون اور کہاں سے؟ جی بابا صاحب میں تحسین بات کر رہی ہوں. میرا مسئلہ ہے، میری آپ کی والدہ امی کا نام؟ آسما. آسما. امی کا نام ہے آسما. جی رشتے کا مسئلہ ہے، اور ایک مسئلہ ہے بھائی کے لیے پوچھنا تھا. بھائی کا نام ہے محمد نصیر اور امی کا نام ہے آسما، اور لڑکی کا نام ہے ہدا اور ان کی امی کا نام ہے زبیدہ بائی. ان کے رشتے کے لیے پوچھنا تھا. ہدا بنت زبیدہ، اور آپ کا بھائی ہے نصیب نام بتا رہی نا؟ محمد نصیب. نصیر. نصیر. اچھا. اور ہدا کی ماں کا نام کیا بتایا؟ ہدا کی ماں کا نام ہے زبیدہ بائی. اور میرے لیے میں نے بتایا کہ میرے رشتے نہیں آتے. آپ کے رشتے کا مسئلہ ہے. رب کریم کرم فرمائے گا. انشاءاللہ دونوں جواب دیتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. مجھے بھائی کے رشتے کے لیے استخارہ کرانا ہے. نام بتائیے. بھائی کا نام ہے محمد بلال، والدہ ہیں لبنہ. بلال لبنہ. اور لڑکی کا نام ہے رابعہ طارق اور اس کی والدہ ہیں عظما. رافیہ یا رابعہ؟ رابعہ طارق. رافیہ طارق. رابعہ بی سے. اچھا. رابعہ والدہ طارق، والدہ عظما. والدہ عظما. اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. میں انشاءاللہ آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. کون اور کہاں سے؟ جی میں ماہا. جی فرمائیے. کس کے متعلق پوچھا؟ پہلا سوال تو میرا اپنے بارے میں. ماہا کی والدہ کا نام بتائیے. سکینہ مائی. سکینہ مائی. کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں رشتے کے بارے میں پوچھنا ہے. رشتے آتے نہیں ہیں؟ جی نہیں آتے. اللہ آسانی عطا فرمائے. اور دوسرا کیا پوچھ رہی ہیں؟ اور میرے ابو کے بارے میں علی اصغر. علی اصغر. اور ان کی والدہ کا نام صاحب خاتون. صاحب خاتون. ان کا کیا مسئلہ ہے؟ جی بس پریشانیاں بہت ہیں. پریشان رہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے. انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا مجھے نیند نہیں آتی. مجھے نیند کا بہت مسئلہ ہے. میرا نام نازیہ ہے. نازیہ. جی. اور میں بیمار رہتی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں. اچھا. نازیہ کی والدہ کا نام بھی تو بتائیں. رشیدہ بی بی. رشیدہ بی بی. جی ٹھیک ہے. آپ پروگرام دیکھیے. میں انشاءاللہ نیند کا بھی آپ کو حساب بھی چیک کرتا ہوں. نیند آنے کے لیے وظیفہ بھی بتاتا ہوں. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. نام سمیہ نازنین ہے. سمیہ نازنین. نازنین. ہاں. امی کا نام؟ والدہ کا نام ہے تسلیمہ. کیا نام ہے؟ تسلیمہ. تسلیمہ. تسلیمہ نہیں تسلیمہ. چلیں آپ کی کال ڈراپ ہو گئی. غالباً یہ آپ بنگلہ دیش سے تھیں. خیر میں آپ کا مسئلہ نہیں سن پایا. میں جواب دیتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. شہناز کوثر میری والدہ کا نام ہے. ان کا مسئلہ ہے. اور ان کی والدہ کا نام ہے شہناز کوثر. کا کیا مسئلہ ہے میری بہن؟ ان کی بازو کا مسئلہ ہے. 5 سال ہو گئے ہیں بازو میں. ان کی امی کا نام بتائیے.
زینب بی بی. زینب بی بی. کون سے بازو میں درد ہے, سیدھے میں یا الٹے میں؟ لیفٹ میں, الٹے والے بازو میں. کندھے میں درد ہے, وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کندھا خراب ہو چکا ہے, وہ آپریشن بتا دیا ہے. درد اتنی ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی, 5 سال سے علاج کر رہے ہیں لیکن درد نہیں جا رہی. اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. میں انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں, آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون اور کہاں سے؟ جی میں مسقط سے بات کر رہی ہوں. جی جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے شوہر کے ساتھ اور میرے 2 بھائیوں کے ساتھ مسئلہ بنا ہوا, وہ قید میں ہیں. اچھا. اور ہمارا ایک سوریہ کا آدمی, اس کے ساتھ مسئلہ بنا, اس کا نام ہے زکریا عرابی. زکریا عرابی. زکریا عرابی. عرابی جی. اور اس کی کس وجہ سے کا نام ہے, جھگڑا کس وجہ سے ہوا؟ کوئی لین دین کے اوپر جھگڑا ہوا, کیا مسئلہ ہوا؟ جی یہ مار پٹائی کا. اچھا, مار پٹائی کا جھگڑا ہوا ہے. زکریا عرابی. اور اس کی ماں کا نام؟ والدہ کا نام ہے ادویہ. ادویہ. جی ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ بتاتا ہوں اس کے لیے وظیفہ بھی, اور رب کریم کرم فرمائے. اور میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ بریک سے پہلے 2-4 سوالوں کے جواب آپ کی خدمت میں عرض کروں, پھر انشاءاللہ جو بھی وقت بچے گا کریں گے. عبدالستار بن الفت بی بی, میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ 17 سال سے گٹھیا کا مرض ہے. رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے. سورہ زخرف آیت نمبر 79, ام ابرموا امرا فانا مبرمون. 40 پرچیوں پر اس کو لکھ لیں, اور یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو لکھنا یا ہاتھ میں لے کر پڑھنا باوضو ہونا شرط ہے اس کی. کوئی بھی ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید فرقان حمید کو نہ ہاتھ میں لے سکتا ہے, نہ اس کو لکھ سکتا ہے, نہ پی سکتا ہے, نہ ہاتھ لگا سکتا ہے. تو یہ احتیاطیں بہت ضروری ہیں. اس کو لکھ لیجئے گا اور 1 پرچی روز پئیں. اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 40 مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد پانی پہ دم کر کے پئیں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا. اور تعویذات بھی میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیں, انشاءاللہ آپ کی گٹھیا کے مرض میں افاقہ ہو جائے گا. مقدس بن شریفہ, میری بہن آپ نے فرمایا کہ صحت بہت خراب ہے, پورے گھر والے بیمار ہیں. رب کریم اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے. خط لکھ کر تعویذات ضرور منگوائیں, اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں, پانی پہ دم کریں, اس کو پئیں. انشاءاللہ تعالی رب کریم کی عطاؤں سے ضرور کرم ہوگا. مبشر بن رخشی کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ 16 سال کا بچہ ہے اور اس کا اکثر گلا خراب رہتا ہے, بیمار رہتا ہے, رب کریم شفا عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. اس کے ساتھ معدے کا مسئلہ ہے. اس کے لیے سورہ زخرف آیت نمبر 79 40 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی. محمد مجاہد بن نذیر مائی اور عفیرہ بنت زبیدہ کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے, میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ مناسب نہیں ہے. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. اور پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور یہ پروگرام روحانی دنیا کا لاسٹ سیگمنٹ ہے. مطلب یہ کہ آخر میں انشاءاللہ اس میں اعظم بھی ہوگا, اور ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کریں گے. اور خصوصی بات یہ ہوتی کہ آخر سیگمنٹ میں میری ویب سائٹ, میرے فون نمبرز اور میرے جو ویب سائٹ وغیرہ ہے, ای میل ایڈریس ہے, یہ بھی لگتا. ساتھ میں میرا یوٹیوب چینل جس پر الحمدللہ بہت سارے تعویذات آپ کی سہولت کے لیے اور آپ کے بنانے کے لیے اجازت کے ساتھ آپ کو الحمدللہ ڈالے ہیں. تو ان کو ضرور بنائیے, استعمال کیجئے. اور خاص طور پہ یہ تعویذات جو ہیں ان میرے بہن بھائیوں کے لیے ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں رہتے ہیں اور مجھ سے مل نہیں پاتے یا مجھ سے رابطہ نہیں ہو پاتا. تو ان کے لیے خاص طور پر یہ اجازت ہے کہ وہ ان تعویذات کو بنائیں. اس میں بے اولادی کے سلسلے میں, رزق کی برکتوں کے لیے, بیماریوں کے لیے, مختلف الحمدللہ چیزوں کے لیے تعویذات ڈالیں اللہ کی عطاؤں سے. تو ان کو ضرور بنایا کریں, اور بنائیں گے جب میرے یوٹیوب چینل پر جائیں گے, اس کو سبسکرائب کریں گے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں گے, تو انشاءاللہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پہنچے گی, آپ اس سے انشاءاللہ مستفیض ہو سکیں گے. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. بابا جی میں شازیہ بات کر رہی ہوں. میرے 2 مسئلے ہیں, میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے اور اپنے بارے میں پوچھنا ہے. شازیہ, ماں کا نام بتائیں.
میرا والدہ کا نام ہے کوثر پروین. کوثر پروین، مسئلہ کیا ہے؟ سر میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، 1 سال تقریباً ہو رہا ہے، بس میری جاب ہوئی ہے جب سے تو میں تب سے بیمار ہوں. اللہ آپ کو شفا دے. بھائی کا نام بتائیں. بھائی کا نام سہیل ستار ہے. سہیل کی والدہ بھی کوثر پروین ہے. کوثر پروین ہے اور میرے والد کا نام عبدالستار ہے. ان کی ضرورت نہیں ہے. آپ بھائی کا مسئلہ بتائیے. سر ان کی جاب چھوٹ گئی ہے، مطلب آرمی میں تھے، وہ چھوٹ گئی جاب، تو ابھی دوبارہ ان کی کوئی جاب نہیں ہو رہی ہے، وہ بھی بس بیمار ہی رہتے ہیں. اللہ آسانیاں عطا فرمائے. میں ضرور بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں چکوال سے اختر علی بات کر رہا ہوں جناب. کیا نام ہے آپ کا؟ اختر علی. اختر بھائی آپ کا مسئلہ ہے؟ ہاں جی. اختر علی بھائی امی کا نام بھی بتا دیجئے. سکینہ. جی سکینہ بی بی. سکینہ بی بی. جی ہاں. کیا مسئلہ ہے اختر علی بھائی؟ یار مسئلہ یہ آپ اشارہ کرو نا، کچھ جادو کا مسئلہ ہے یا نظر کا مسئلہ ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ جادو کا مسئلہ ہے یا نظر کا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے ضرور بتاتا ہوں آپ کو. پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی جلدی فرمائیے، اتنا وقت نہیں ہوتا میری بہن. فرمائیے کس کا مسئلہ ہے؟ جی سر میں اپنے شوہر کی وجہ سے فون کیا ہے. نام بتائیے ان کا. سال ڈیڑھ ہو گیا بیماری میں وہ رہتے ہیں. ان کا نام بتا دیجئے. ان کا نام بتائیں. ان کی امی کا نام ہے منظور حسین. منظور حسین. کی والدہ؟ ان کا والدہ کا نام عذرا بی بی. عذرا بی بی. کتنے 1.5 سال سے بیمار ہیں؟ جی 1.5 سال سے بیمار ہے. سمجھ نہیں آ رہی انہیں کیا ہو گیا ہے. بس ڈرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے مر جانا ہے، ایسے ہونا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. میں ضرور بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ بنگلہ دیش سے بول رہے ہیں. بنگلہ دیش سے بول رہے ہیں. ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں ورنہ لائن ڈراپ ہو جائے گی. بند کر دیے. میرا نام شہیدہ ہے، میرا بیٹی کا نام شیولی ہے. بیٹی کا نام کیا ہے؟ شیولی. شبلی. شیولی. شبلی. شیولی. 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 شبلی. ہاں ہاں ہاں. شبلی. ہمارا نام سے. ہاں شیولی. طبیعت خراب ہے تو بہت دماغ کا مسئلہ ہے، جین کا مسئلہ ہے، بہت جلاتی ہے رہ کے. اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے. آپ کے تھوڑا نام میں ڈاؤٹ فل رہا. سبلی بتایا آپ نے، والدہ کا نام سعیدہ بتایا، بنگلہ دیش سے کال کی. رب کریم کرم فرمائے. میں بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ. سوالات آج بہت سارے ہیں، پہلے انشاءاللہ جوابات آپ کو دیتے ہیں. مزید وقت رہا تو ضرور مزید کالز بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ساجدہ بنت نسیم میری بہن، آپ نے فرمایا کہ بہت گھبراہٹ بے چینی ہوتی ہے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں. خط کے ذریعے تعویذات ضرور منگوائیں، اور خط کے ذریعے تعویذات منگانے کا آسان طریقہ میرے نمبرز اسکرین پر ڈسپلے ہوتے ہیں، ان پر رابطہ کر کے تعویذات منگوا لیں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. دوسرا آپ نے کاشف بن نسیم کے متعلق پوچھا کہ رشتہ نہیں ہو رہا. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. بھائی کاشف کو بولیں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اپنے رشتے کے لیے دعا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالیٰ رشتہ ہو جائے گا. سعد الدین ثقلین بن آسیہ، میرے بھائی آپ نے انڈیا سے ہمیں کال کی، حیدرآباد سے، فرمایا کہ نیند نہیں آتی. رب کریم سکون عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں هو اللہ الذی سے آخر تک 3 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں، اپنے اوپر دم کر لیں سینے پہ. انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے سکون کی نیند آ جائے گی. ثنا بنت مسرت، میرے بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کی شادی ہو گئی تھی، طلاق ہو گئی، اس کے بعد رشتہ نہیں ہو رہا. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے.
کوشش کریں عشاء کی نماز کے بعد نماز کی پابندی کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ جو عشاء کے بعد وظیفہ یا مغرب کے بعد بتایا گیا ہے تو اب صرف مغرب کی ہی نماز پڑھنی، نماز کی پابندی کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد 551 مرتبہ 551 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا اور معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ تحسین بنت عاصمہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ بیمار رہتی ہیں، رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے، رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، کوشش کریں سورہ فاتحہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں، اس کو پئیں، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ دوسرا آپ نے رشتے کے متعلق پوچھا ہے، محمد نصیر بن عاصمہ اور ہدا بنت زبیدہ، میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ بھی مناسب نہیں ہے، رب کریم دونوں کے لیے بہتری عطا فرمائے۔ محمد بلال بن لبنہ اور رابعہ بنت عظمہ کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ رشتہ بہتر ہے، رب کریم اپنی رحمتوں سے دونوں کے لیے بہتری عطا فرمائے۔ ماہا بنت سکینہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، رب کریم آپ کو نیک صالح رشتہ عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اور عشاء کے بعد 313 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھنے کے بعد دعا کیجئے گا، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ آپ کا رشتہ ہو جائے گا۔ دوسرا آپ نے بھائی کے لیے پوچھا، علی کے لیے، اور صاحب خاتون بلکہ نہیں سوری علی اصغر بن صاحب خاتون اپنے والد صاحب کے لیے پوچھا ہے کہ بہت پریشان رہتے ہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے علی اصغر بن صاحب خاتون پر کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے، ابو کو بولیں ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ نازیہ بنت رشیدہ، آپ نے فرمایا کہ نیند نہیں آتی، رب کریم اپنی رحمت سے کرم فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے، گھبراہٹ، بے چینی، بے سکونی۔ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ سمیہ، میری بہن آپ نے اپنی والدہ کا نام تسلیمہ فرمایا اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا، مسئلہ ہم نہیں سن پائے، آپ کے غالباً ٹیلی ویژن کی آواز کھلی ہوئی تھی تو حساب چونکہ اس لیے لگا لیا کہ آپ کی والدہ کا نام مل گیا۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے تو میرے نمبرز پہ ضرور رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ اس خاص مسئلے کے لیے خاص وظیفہ آپ کو بھیج دیا جائے گا۔ شہناز کوثر بن زینب، میری بہن آپ نے فرمایا کہ والدہ کے الٹے بازو میں بہت تکلیف ہوتی، رب کریم ان کو شفا عطا فرمائے۔ ڈاکٹر کے مطابق تو ان کا جو ہاتھ کا کندھا ہے وہ فریز ہو چکا ہے، اور میرا حساب بھی یہی کہہ رہا ہے کہ کوئی روحانی مسئلہ جادو اثرات بندش کا نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس آیت مبارکہ کو 40 مرتبہ زیتون کے تیل پہ دم کر کے اس کی مالش کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ اور زکریا عرابی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ عمان میں آپ کے شوہر اور بھائی کا جھگڑا ہو گیا ہے اور یہ قید میں اس نے بند کروا دیا ہے، کیس کر دیا ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ سورہ قریش 40 مرتبہ عشاء کے بعد روز پڑھیں اور خلاصی کی دعا کریں، رہائی کی دعا کریں، اور سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ کر اس شخص کے لیے دعا کریں کہ اس کا دل نرم ہو اور یہ کیس واپس لے لے، رب کریم اپنی رحمت سے کرم فرمائے۔ شازیہ بنت کوثر پروین، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ بیمار رہتی ہیں، رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے کرم ہوگا۔ اور خط کے ذریعے میرے تعویذات ضرور منگوا لیں، میرے نمبرز پہ رابطہ کر لیجئے گا، واٹس اپ کر دیجئے گا یا اپنا ایڈریس بھیج کر تعویذات منگوا لیں، انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا۔ سہیل بن کوثر پروین کے متعلق آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی نوکری آرمی میں کرتے تھے، وہاں سے چھوٹ گئی ہے، اب طبیعت بھی اچھی نہیں ہے اور ساتھ میں نوکری کے اسباب بھی نہیں ہے، رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سہیل کو بولیں نماز کی پابندی کرے اور ہر نماز کے بعد
5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کرے، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا اور معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ اختر علی بن سکینہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کوئی جادو، کوئی نظر، کوئی بندش کا معاملہ تو نہیں ہے؟ میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ کوئی جادو بندش کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، مگر پریشان ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ منظور حسین بن عزرہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کے شوہر 1.5 سال سے بیمار ہیں، بہت ڈر خوف لگتا ہے، رب کریم اپنی رحمت سے ان کو شفا عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ ڈر اور خوف انہوں نے ذہن پہ اتنا زیادہ سوار کر لیا ہے کہ اب یہ ذہنی مریض ہوتے جا رہے ہیں۔ سورہ بینہ کوشش کریں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اور ان کے ذہن کے لیے خط کے ذریعے تعویذات بھی منگوا لیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ میرے نمبرز پہ رابطہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ تعویذات بھجوا دیے جائیں گے۔ اچھا، بنگلہ دیش سے جو آخری کال ہم نے ریسیو کی، سبلی بنت سعیدہ، میری بہن آپ نے جو بتایا اس کا مسئلہ ہے کہ چیختی چلاتی ہے اور قابو میں نہیں رہتی۔ میرے علم العادات کے حساب سے اس کا ذہنی مسئلہ ہے، مطلب کسی قسم کے جنات یا جادو وغیرہ کا آسیب کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا ذہن خراب ہو چکا ہے۔ رب کریم اس کو شفا عطا فرمائے۔ اس کے لیے بھی سورہ بینہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور اس کو پلائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ عز و جل بہت کرم ہوگا۔ اور پروگرام روحانی دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے آج کا، اور انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ بدھ اور جمعرات یہ پروگرام ہوتا ہے، تو آج کے بعد کل پھر انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی، مگر پہلے مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، پھر انشاءاللہ اسم اعظم، اور اسم اعظم آج کا ہے سبین کے نام کا، سبین بہنوں کے لیے ہے، سبین، اور جلدی سے کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیں تاکہ میری ویب سائٹ، میرا ای میل ایڈریس، اپنا اسم اعظم اور سارے چیزیں آپ نوٹ فرما سکیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون؟ میں نا سلمہ بات کر رہی ہوں سرگودا سے۔ سلمہ میری بہن، آپ کا مسئلہ ہے، امی کا نام بتائیں۔ نہیں، میری سسٹر کا مسئلہ ہے، رخسانہ نام ہے اس کا۔ رخسانہ کی ماں؟ حلیمہ بی بی۔ حلیمہ بی بی، کیا مسئلہ ہے؟ رشتے بالکل نہیں آتے، بالکل کہیں ہوتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو رشتے کے لیے وظیفہ ہی بتاتا ہوں، اس کا حساب بھی چیک کرتا ہوں۔ آج کے پروگرام کے آخری کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں دبئی سے روبینہ بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن روبینہ۔ جی میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، میری تھوڑا طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ روبینہ، آپ کی امی کا نام بتائیے۔ شریفہ بی بی۔ شریفہ بی بی، جی اللہ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے اور انشاءاللہ میں آپ کو جوابات بھی دیتا ہوں، اور سب کو پتہ ہے پروگرام روحانی دنیا جو پابندی سے دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ آخر میں ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور کیوں نہ حاضر ہوں کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی چیز سے مغز کو نکال لیا جائے تو پھر وہ تو بیکار ہی ہو جائے گی۔ تو ہم عبادتیں ضرور کریں، مگر دعائیں مانگنے میں کوتاہی ہرگز نہ کریں۔ میری خاص طور پہ اپنے محبین سے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے وظائف پڑھتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اب وظیفہ کسی بھی مقصد کے لیے جو آپ کو بتایا گیا ہے پڑھیں، اس کے بعد دعا ضرور کریں، اس لیے کہ دعا عبادت کا مغز بھی ہے اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو اپنے ہتھیار کو استعمال کریں، رب کی بارگاہ میں ضرور اپنے ہاتھوں کو دراز کر کے گڑ گڑائیں، انشاءاللہ وہ کرم فرمائے گا۔ سلمہ میری بہن، آپ نے رخسانہ بنت حلیمہ کے رشتے کے متعلق پوچھا۔ میرے علم العادات کے حساب سے ان کے ساتھ نظر بد کا معاملہ ہے، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں،
پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں اور عشاء کے بعد 916 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ یا لطیفو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ روبینہ بنت شریفہ، میری بہن آپ نے دبئی سے کال کی، فرمایا بیمار رہتی ہیں، رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، گھبراہٹ بے چینی کا معاملہ ہے، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، قل ہو اللہ شریف 200 مرتبہ روز پڑھے، رب عز و جل اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ گن گن کر وظائف نہیں پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ الحمدللہ علماء حق نے ایسی بے شمار دلائل عطا فرمائے، اور سبین کے نام کا اسم اعظم ہے، سبین کے عدد ہیں 122، اور اس کے لیے اسم اعظم ہے یا مبدیو یا اللہ، یا مبدیو یا اللہ، میم بے دال یہ مبدی یا اللہ، 244 مرتبہ انشاءاللہ اس کو پڑھ کے اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، رب کریم کامیابی عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں گناہوں سے بچنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔